السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان دو ساتھیوں کے متعلق جانیں گے جن کو حضرت حارث اور حضرت منصور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل الانوار میڈیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ویڈیو مکمل سماعت کرنے کے بعد پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ مکمل نہ ہوگا جب تک حضرت حارث اور حضرت منصور کا ذکر نہ ہو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہلال بن عمر سے روایت ہے، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ماوراء النہر سے چلے گا، اسے حارث کہا جاتا ہوگا، اس کے لشکر کے اگلے حصہ مقدمۃ الجیش ہر اول دستہ پر معمول شخص کا نام منصور ہوگا، جو آل محمد کے لیے خلافت کے مسئلہ میں راہ ہموار کرے گا یا مضبوط کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ٹھکانہ دیا تھا۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدد و تائید کرے، یا یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ حارث اور منصور یہ دو لقب ہے، دو ذمہ داریاں ہیں، دو عظیم خدمات ہیں جو یہ حضرات دین اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ جب حضرت مہدی 7 علماء کے مجبور کرنے پر امارت قبول کرتے ہوئے اصلاح و جہاد پر بیعت لیں گے تو پہلے انہیں دنیائے کفر سے زیادہ اپنے ان لوگوں سے خطرہ ہوگا جو غفلت، دنیا پرستی، فتنہ مادیت میں مبتلا ہو جانے یا احادیث کے عصر حاضر پر تطبیق نہ کر سکنے کی وجہ سے انہیں اصلاحی و جہادی قائد ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت امام مہدی کی کوئی جماعت، کوئی تحریک یا تنظیم وغیرہ کچھ نہیں ہوگی، بلکہ انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ وہ مہدی ہے، ایک یکا و تنہا غریب و مسافر شخص جس کے ساتھ چند علماء اور ان علماء کے مقلد چند جانباز ہوں گے۔ اسے غیروں کے علاوہ اپنوں کی بھی شدید مخالفت کا سامنا ہوگا۔ اس کو جس نصرت اور اعانت کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 افراد کو توفیق دے گا کہ ایک ان کی مالی کفالت و خبرگیری کرے گا اور دوسرا ان کے لیے عسکری کمک و رسد کا انتظام کرے گا۔ پہلے کو حدیث شریف میں حارث یعنی کسان کہا گیا ہے کہ وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت کی خدمت میں پیش کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا وہ عمل زندہ کرے گا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پیاری سنت ہے۔ دوسرے کو منصور یعنی وہ شخص جس کی غیبی مدد کی جائے کا علامتی نام دیا گیا ہے، وہ عسکری امور کا ماہر جو قابل اور دلیر سالار ہوگا اور حضرت امام مہدی کے دشمنوں کو رونتا ہوا اور حضرت امام مہدی کے لشکر کی راہ ہموار کرتا ہوا بڑھتا چلا جائے گا اور قدرت کی غیبی مدد کی بدولت اس کا اور اس کے ساتھ موجود سرفروش مجاہدین کا راستہ کوئی نہ روک سکے گا۔ اس کی مثال اگر سمجھنا چاہے تو آج کے دور میں عالم کفر کو مطلوب 2 اہم شخصیات میں سے ایک نے طاغوت سے برسر پیکار لشکر اسلام کی عسکری مدد کی ہے، ان کو پناہ فراہم کی ہے، اور دوسرا اللہ کے لیے کمائے گئے اموال میں سے اللہ کے سپاہیوں پر اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ یہ حتمی تعین ہرگز نہیں، بطور مثال اور نمونہ ہے۔ حدیث شریف کا بھی یہی مزاج یہ 2 شخصیتیں ہوں یا نہ ہو، لیکن بمطابق حدیث اس طرح کی شخصیات کی مدد کرنا امت کے ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ ان شخصیات کو تصدیقی دستخط اور مہروں سے نہیں، ان کے کارناموں اور دین کے لیے دی گئی قربانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت حارث اور حضرت منصور یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے
اپنا تن من دن لگانے والی یہ مبارک شخصیات جو حضرت امام مہدی کا دست راست ہوں گی کے علاوہ احادیث میں ان 7 علماء کا تذکرہ بھی حضرت امام مہدی کے تذکرے کے ضمن میں آتا ہے، جنہوں نے 300 سے کچھ اوپر افراد سے دین اسلام کی خاطر جینے مرنے کی بیعت لے رکھی ہوگی، اور وہ قرۂ ارض کے مختلف حصوں میں غلبہ دین کی کوششوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، اور پھر آخر کار حضرت امام مہدی کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرمین جا پہنچیں گے۔ یہ لوگ امت کو اپنی طرف، اپنی شخصیت کی طرف نہیں بلائیں گے، بلکہ اسلام کی نشاط ثانیہ اور غلبہ حق کے لیے اصلاح و جہاد کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں بھی وہی آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی چل سکے گا جو اپنے دل کو غیر اللہ سے اور اپنے عمل کو شریعت کی مخالفت سے پاک صاف کر کے فدائیت و فنائیت حاصل کر چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے ساتھی بہت تھوڑے لیکن اصحاب بدر کی طرح بہت منتخب لوگ ہوں گے۔ ان کی قلیل ترین تعداد کو دیکھ کر ہی عام مسلمان کہیں گے کہ یہ تو دہشت گرد دیوانوں کا ٹولہ ہے، پوری دنیا کی متحد و منظم فوج کے خلاف لڑ کر خودکشی کا شوق پورا کرنے چلا ہے، یہ تو شریعت کی سکھائی ہوئی حکمت کے خلاف چل رہا ہے، یہ تو خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی پتھروں کے دور میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ سو مہدی موعود کی اس دنیا میں تشریف آوری لاچار اور بے یار و مددگار مساکین کی اعانت کے لیے ہوگی، جو بمشکل اپنے کمزور وجود کو کاندھا دیے ہوئے ہوں گے، اپنے گرد و پیش کی پراگندگی سے بے پرواہ، اپنے ایمانوں کو سینوں سے لگائے نہیں جانتے کہ رہنمائی کے لیے کدھر کا رخ کرے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کمزور ترین ہی سب سے پہلے آگے بڑھ کر نور ہدایت کو سینوں سے لگاتے ہیں اور ابدی نجات پاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ غریب و عاجز ہی ہے جو حضرت امام مہدی سے وفاداری اور اطاعت شعاری کی بیعت کریں گے، بنا ہچکچاہٹ اور بغیر کسی لالچ یا دلیل کے۔ یہ ان جذبات و احساسات کا نہایت تلاطم خیز پرجوش ظہور ثانی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں معجزاً کر دیے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث تصدیق کرتی ہے کہ حضرت امام مہدی بھی امت میں عقیدت و محبت کے نفیس احساسات اجاگر کر دیں گے۔ جس کے مقدر میں ہدایت پانا لکھا ہے وہ آپ کی پرکشش اور دلربا شخصیت پر فریفتہ ہو جائے گا۔ عقل و عشق کے یہی دو راہیں ہیں جہاں حق شناس دل شکی مزاج دماغ پر سبقت لے جاتا ہے اور فہم و فراست کسی کام نہیں آتی۔ خاص علم و دانش اگر کسی کام آ سکتا تو ابو جہل اور ابو لہب ایمان لانے والوں میں آگے ہوتے، کیونکہ وہ ایک وجیح غیر معمولی آدمی تھے اور اپنی فطری ذہانت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے عزت و احترام والے تھے، لیکن وہ حق کی طلب نہ ہونے کے باعث پڑے رہ گئے اور حبشی و رومی دنیا و آخرت کی عزت پا گئے۔ الغرض خلاصہ یہ کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ دو شخصیات ان کے لیے راہ ہموار کر رہی ہوں گی اور اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے اپنے قائد کے ساتھ مل کر وفاداری اور جانبازی کی شاندار روایات کو تازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی نوید ثابت ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔